واسطہ کریں حضور چلیے ہمارا مکان دیکھیے. کچھ خلیلیت کی منزل ہے, کچھ حبیبیت کی منزل ہے, یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے. تو آپ دیکھیے فرمایا لن, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے, قطعاً جدا نہیں ہو سکتے. ابھی بات کو بات میں جوڑوں گا, منسلک کروں گا, لیکن تھوڑا سا بیچ میں ایک جسے کہتے ہیں کچھ جھروکا ہے جو آپ کو دینا ہے. ہم نے اس کی ولایت کو اپنے سر کا تاج بنایا ہے کہ جس کو اس وحدہ لا شریک نے اپنی ولایت عطا کی, جس کو اس خدا نے اپنی ولایت عطا کی ہے. اور سنیے حدیث طاہر کی روایت دو طریقے سے, حدیث طاہر جنت سے جو بھنی ہوئی بٹیرے آئی تھی دو طریقے سے. آپ دیکھیں اندازہ کریں گے, آپ رسول ہے بھنی ہوئی بٹیرے کھا رہے, جنت سے آئی کھا رہے, ابھی آواز نہیں کیا چاہتے کھائیں, لیکن ظاہر ہے کہ مہمان نواز رسول آواز دی اللہم ارسل الی من آقاہ ولایتک. کیا فرمایا اے میرے پروردگار اس وقت میرے طرف کسی ایسے کو بھیج دے جو میرے ساتھ اس کھانے میں شریک ہو جس کو تو نے میرے بعد اپنی ولایت عطا کی ہو. مطلب جو چاہتا ہوں بات ولایت ہو. اب مالک ابن انس موجود ہے گھر کے اندر, ادھر رسول کے دہنے مبارک سے ان جملوں کا نکلنا تھا, ادھر تک باب ہوا. پہنچے, دروازہ کھولا, دیکھا سامنے کھڑے, نام نہیں بتاؤں سسپینس, سامنے کھڑے جیسے کہ کہا رسول تو گھر پہ ہے نہیں. مولا کہنا مسکرائے اور چلے گئے, نام دے چلے گئے. کہ رسول یہ کہتا اللہم ارسل الی من آقاہ ولایتک, اے پروردگار اس وقت کسی ایسے کو بھیج دے کہ جو میرے ساتھ یہ بھنی ہوئی بٹیرے کھائے اور ولایت تم نے اپنی عطا کی ہو. آپ کے لیے خوش ہوئی شاید کوئی ہمارے خاندان کا آ جائے, اس لیے کہ ذہن میں یہ بات تھی کہ فضیلتیں خاندان کے بیس پہ ملتی ہیں. اب پھر عبداللہ کو ادھر رسول کے کہنے مبارک سے کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ رسول کے کہنے میں اور عبداللہ ہونے میں کتنی دیر لگی. آخر یہ دور پہ ہے, جیسی دروازہ کھولا دیکھا مولا کہنا, پھر تھوڑا سا کرنی کاٹی کا حضور اس میں ابھی تک تو آئے نہیں حضور. مولا کہنا پھر چلے گئے. مولا آ سکتے تھے, جانتے تھے, لیکن کچھ بتانا تھا مالک سے, مالک ابن انس سے کہ تم سمجھو کچھ, لہذا واپس چلے گئے. پھر تیسری مرتبہ دعا کے لیے جو ہے وہ دستے دعا بلند کیے, اللہم ارسل الی. اب گئے, پھر دروازہ کھولا, اب چاہتے ہی تھے مالک ابن انس کے کہیں کہ نہیں ہے, اندر سے رسول آئے, آواز آئی رسول کی, مالک کب تک روکو گے؟ اگر یہ رسول قیامت تک یہ دعا کرتا رہے گا تو سوائے علی کے کوئی اس موقع پر آ نہیں سکتا. سوال پڑھے محمد آ نہیں سکتا, کرتے رہیے گا. اچھا اب یہاں سے تھوڑا سا کر لیجیے. تو کیا ولایت بات امیر المومنین کو, یہ تو کہ بہت اونچا معیار ہے امیر المومنین کا, بہت اونچا معیار ہے امیر المومنین کا. ابھی آیت انہوں نے پڑھی, تھوڑا میں نے سوچا کچھ اور تھا, لیکن اس سے مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملا. بات کہیں انلیس الانسان الا ما سعى, انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر یہ جتنی وہ محنت کر رہا ہے, جتنی وہ محنت کر رہا ہے اس کے علاوہ انسان کے لیے کچھ نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم, پروردگار کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. یہ حضور تقدیر میں نہیں تھا, مقدر میں نہیں تھا. دیکھیں میں مطلقاً انکار نہیں کر رہا ہوں, کوئی نہ کہے کہ صاحب تقدیر و مقدر کا انکار کر دیا, میں نہیں کہہ رہا, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ انسان کی ناکامیابی کو چھپانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنا چاہتا ہے. سچائی یہ ہے کہ جتنے بہانے, یہ خلیل ابراہیم خلیل کی بات کر رہا ہوں, اچھی بات ہے کہ انسان جتنے بہانے اپنی ناکامیابی کو چھپانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے, اگر وہ اتنی محنت یہ کر لے کہ غلطی ہوئی کیسے تو دوبارہ یہ غلطی نہ ہو, دوبارہ اس سے یہ غلطی نہ ہو. کیا فرمایا قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے اس قوم کی حالت بدلی ہی نہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, جب تک کہ اس قوم نے خود محنت نہ کیا ہو, اسٹرگل نہ کیا ہو, تب تک اللہ نے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم محمد مصطفیٰ کی امت میں, اس امت پر عذاب آ گیا ہوتا, اس امت کی بربادی پوری دنیا میں مسلمان جھوٹے کھا رہا ہے. یہ بات کر رہا ہوں میں, یہ نہیں کہ لفظ بازی کر رہا ہوں. 14 ملین صرف اور صرف یہودی ہے پوری دنیا. میرے بزرگ تشریف فرما, مجھ سے زیادہ پڑھی نہیں رہا ہے سب مسلمان, بلین مسلمان موجود ہیں, لیکن ہر جگہ آپ دیکھیں گے جھوٹے کھا رہے, ہر جگہ مسلمان جھوٹے. ایک بات نہ سنا کرتا تھا بچپن میں بیٹھ کے
بچے بڑے اچھے انداز میں ہمارے کیا پڑھا کرتے تھے اور ظاہر ہم نے تو بزرگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. پڑھا کرتے تھے کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ. میں نے سیمینار میں بھی اس چیز جہاں گیا میں نے اس چیز کو کوٹ کیا ہے اس بات کو کہ جو میرے دل پہ بات تھی کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ. آپ کو مولانا یہ تو بتاتے نظر آئیں گے کہ حضور نماز کے کچھ ارکان ہوتے ہیں, نماز کے کچھ ارکان ہوتے ہیں, واجبات نماز, ارکان نماز. اگر آپ واجبات بھول گئے تو یہ ہوگا, ارکان بھول گئے. میں کہتا ہوں وہ خدا ہے کریم, اس کی یہاں کریلو بھی کہے تو خدا اپنے کو اس کو پسند کر لیتا ہے. واقعات کے پیش نظر ہو گئے جناب موسیٰ گزر میں دیکھا انسان بجائے کریموں کو کریلو کہہ رہا ہے. جناب موسیٰ نے کہا کیا کہتے ہو, بدلو ان لفظوں کو کہو. اس کے بعد جناب موسیٰ توحید کو کہتا موسیٰ تم نے منع کیوں کیا اس کو, تم نے منع کیوں کیا؟ مجھے اس کا وہ لفظ جو غلط میں وہ خلوص میں کہہ رہا تھا مجھے اتنا پسند تھا کہ تمہارا صحیح کرنے کے بعد مجھے وہ بات پسند نہیں آئی. یاد رکھیں ادب تہذیب ہدف نہیں ہے, ایم نہیں ہے, وسیلہ ہے کہیں پہنچنے کا. ادب برائے ادب نہیں ہے, ادب برائے ہدف ہے. ادب برائے ہدف ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارے بس میں کوئی بول رہا ہو اس کی لفظیں تھوڑی سیدھا ہو تو ہم دیکھنا شروع کر دیں کہ صاحب ادب تو صحیح نہیں چلے باتیں کرنے کے لیے. امام نے فرمایا یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اور میں یاد رکھیے خطابت ایک گناہ ہے, مجھے کہنے کوئی خطابت ایک گناہ ہے, لیکن میں خطابت گناہ سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. جنگ بدر میں جو قیدی آئے تو رسول نے ان کے لیے سزا رکھی, قرآن سے متعلق ایک بات کے بنیاد پر سزا یہ رکھی کہ اجائے اس کو فدیہ دے گا تو پیسے دو آزاد ہو جاؤ گے. زیبت اندر آ جائیے جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں, اندر آ جائیں. سر آپ کا نام ایک اور سلام اپنے بابا سے جنگ بدر میں جو اسیر ہو گیا رسول نے ان سے پیسہ نہیں لیا کہ پیسہ نہیں. رسول نے کہا چونکہ اس دور میں بہت کم پڑھے لکھے افراد ہوتے تھے تو رسول نے یہ فرمایا کہ تم میں سے جو بھی مسلمانوں کے بچوں کو مطلب بچوں چاہتا ہوں لکھنا پڑھنا سکھائے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا. یہ ہے کون؟ بت پرست کفار مشرکین. لیکن رسول کہہ رہے ہیں نہیں, اگر تم نے مسلمانوں کے 7 بچوں کو پر ہیڈ یعنی ایک آدمی نے 7 بچوں کو پڑھا دیا جاؤ تمہاری چھٹی تم آزاد ہو گئے, کوئی پیسہ نہیں کچھ نہیں. اسے رسول جانتے پیسہ فنا ہو جانے والی چیز ہے, علم فنا ہونے والی چیز نہیں ہے. پیسہ تو انگوٹھا ٹیک بھی کما رہا ہے, بات ٹیلنٹ کمانے کی ہے, بات علم کو حاصل کرنے کی ہے. لہذا کہا تو آپ یہ بتائیے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ قرآن مجید آپ فزکس پڑھتے ہیں, کیمسٹری پڑھتے ہیں, میتھمیٹکس کے لیے آپ بچوں کو بھیجتے ہیں, اس میں کوئی کوئی نہیں. قرآن مجید آپ کسی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ذرا برابر بھی کسی کو مولانا تشریف فرمایا خوشی کا موقع ہے کافی علماء تشریف فرمایا. مولانا بھی میری بات کی تائید کریں گے کہ قطعاً